اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A to Z انفو چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید اخلاق نقوی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات برطانیہ میں مقیم ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہا ہوں جو بظاہر تو بصارت سے محروم ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ میری مراد سید امتیاز حسین نقوی، جو برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں مقیم ہے۔ آپ چیئرپرسن بریڈ فورڈ ایسوسیشن آف ویژول امپیئرڈ پیپل اور ڈائریکٹر آف بریڈ فورڈ ٹاکنگ میڈیا اور ایوارڈ یافتہ ممتاز معروف اینکر پرسن ہیں۔ آپ ان دنوں اپنے آبائی وطن پلیٹ سیداں سینسا ضلع کوٹلی آزاد کشمیر آئے ہوئے ہیں۔ ان سے ان کے مختلف سماجی خدمات کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ آپ کی نظر کی جاتی ہے۔ سید امتیاز حسین نقوی برطانیہ میں بہت سے سماجی اداروں سے منسلک ہیں، بالخصوص بصارت سے محروم افراد کی فلاح بہبود کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ حال ہی میں سید امتیاز حسین نقوی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات کر کے آزاد کشمیر میں معذور افراد، بالخصوص بصارت سے محروم افراد کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے سلسلہ میں تجاویز پیش کی، جنہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انتہائی ہمدردی سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ آزاد کشمیر میں موجود معذور افراد، بالخصوص بصارت سے محروم افراد کی فلاح بہبود کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات اٹھائے گی۔ آئیے میں آپ کو سید امتیاز حسین نقوی سے ملواتا ہوں اور ان سے جو بات چیت ہوئی وہ آپ کی نظر ہے۔ جس وقت آپ برطانیہ میں گئے تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میری تقریباً 15 سال تھی۔ آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہوئی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے؟ ایک دن ایک مہمان آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے، تو ہم روڈ پہ واک کر رہے تھے، تو انہوں نے سائن بورڈ پڑھا تو میں نہیں پڑھ سکا، تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ جب آپ کی نظر کمزور ہوئی، آپ نے چیک اپ کروایا تو کیا ڈائگنوز ہوا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پہلے تو تقریباً 75 سے 76 مڈ 76 تک چیک اپ ہوتا رہا، لیکن اینڈ میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود یو۔ انگلش میں مجھے جب بتایا کنسلٹنٹ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں کہ دیر از نتھنگ رانگ ود یو، یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم، یعنی کہ تمہاری کوئی پرابلم نہیں ہے نظر میں، تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ تو اس وقت مجھے کافی ظاہر ہے یقین انسان کو شاک ہوتا ہے جب ایک اتنا بڑا کنسلٹنٹ یہ کہے، تو میں نے کچھ غصے میں باتیں کی، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے کی۔ تو پھر کنسلٹنٹ کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی کوئی پرابلم ہے، تو پھر دوبارہ سے پھر ایگزامینیشن ہوئی اور اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم نے تشخیص کر لی ہے، ڈائگنوز بیماری ہو گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کے نالج کے مطابق دنیا میں اس بیماری کے کتنے پیشنٹ ہوں گے؟ جب میں ڈائگنوز ہوا تھا 1976 میں، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں 6 سے 7 فیملیز تھی، اب بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ہماری فیملی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، ہمارے اس وقت تقریباً 10 ممبرز ہیں، فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن دنیا میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ تو آپ کے نالج کے مطابق اس بیماری پر قابو پانے کے لیے اس وقت تک کیا ریسرچ ہوئی ہیں اور کیا کوئی ہوپ فل رزلٹ اس کے آئے ہیں کہ اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ ریسرچز تو ہو رہی ہیں، ہمارے پاس بلڈ سیمپلز کئی بار لے چکے ہیں، اور چونکہ ایک اس میں چھوٹے چھوٹے جو جینز ہوتے ہیں
وہ اتنے چائنی اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ کو ان کا اسپیشل جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتی ہے مائکرو جو ہوتی ہے مائکروسکوپ ہوتی ہے اس سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں سے ایگزیکٹلی وہی جین کو ڈھونڈنا اس کی تلاش میں جاری ہے کہ وہ جین مل جائے جس نے ہماری بیماری میں وہ اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے، آنکھوں پہ اثر انداز ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہیں، تو ہر جین کو ایک ایک کر کے ڈھونڈنا اب تک تو یہ کچھ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، اسٹیم سیلز پلانٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ جو ڈائگنوسس جو بیماری کے جو علاج ہے وہ ابھی تک اوپن نہیں کیا انہوں نے، یا تو پھر اس میں بھی ریسرچ مزید شاید اور درکار ہے، یا کچھ بہت زیادہ ایکسپینسز ہے۔ برطانیہ میں تو تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ اگر ہو تو یہ علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے بصارت سے محروم ہونے کے بعد اپنی ایجوکیشن جاری رکھی، جی تو آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ جی میں نے بیسک سے میں نے شروع کیا، جب میری کام سے جب میں فارغ ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے کافی تقریباً 40 سال میں کی عمر میں نے یہ ایجوکیشن شروع کی اور میں نے گریجویشن کی ہے۔ آپ بہت سے سماجی اداروں سے بھی منسلک ہیں، تو کیا ان کی تفصیل آپ پسند کریں گے؟ سب سے پہلے 1997 میں برطانیہ میں ایک شہر ہے براڈ فورڈ، وہاں ایک آرٹیکل چھپا، ایک لوکل TNA ٹیلی گراف اینڈ آرٹسٹ، اس میں کہ جو نابینا افراد ہیں ان کے جو بس پاسز ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ جو نابینا افراد ہیں وہ ود اور وداؤٹ کمپینین، یہ کہ ایک خود اور ایک ساتھی کے ساتھ بھی مفت میں سفر کر سکتے ہیں بسیز میں یا ٹرین میں، لوکل جو صوبے ایک صوبے کے حد تک۔ تو اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو فیسلٹی ہے یہ وڈرا کر رہی ہے جو اتھارٹی ہے، ٹرانسپورٹ اتھارٹی۔ تو اس وقت ہم نے مل کر ایک جو ہے اسٹیئرنگ گروپ بنایا، اور اس کے بعد ہم نے کمپین کر کے جتنے بھی علاقے میں صوبے کے تمام ادارے تھے ان کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک بڑی میٹنگ کی، اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک مظاہرہ کریں گے جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جو آفس ہے اس کے باہر، تو وہاں پہ تمام لوگوں نے، نابینا افراد نے مظاہرہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے بس پاسز جو ہے واپس بحال کیے جائیں۔ تو آخر میں ہم نے یہ اعلان کیا کہ جس دن یہ بس پاسز کی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس دن ہم بلائنڈ جتنے بھی افراد ہیں، براڈ فورڈ کے ایک بس اسٹیشن ہے اس میں سب اکٹھے ہوئیں گے، اور اکٹھے ہونے کے بعد ہم گروپس میں 4-4 5-5 افراد کے گروپ میں ہر ایک بس میں جا کے سوار ہوں گے، اور وہاں پہ جو ڈرائیور ہم سے کرایہ مانگے گا تو ہم انکار کریں گے، وہ پھر انسپیکٹر کو بلائے گا تو انسپیکٹر کو بھی ہم انکار کریں گے، انسپیکٹر پھر پولیس کو بلائے گا تو پولیس ہمیں گھسیٹ کر باہر جو ہے لے جائے گی بس سے، تو میڈیا وہاں کوریج کرے گی، کیونکہ میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اس کمپین میں، تو میڈیا جو ہے وہ ساتھ ہوگی تو کافی جو ہے اس میں ہائی لائٹ ہوگی ہماری جو کمپین ہے، تو یہ نیشن وائڈ بن جائے گی۔ تو ہوا یہ کہ کیونکہ ہم بالکل کمیٹیڈ تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو جب میں شام کو واپس گیا تو مجھے فون کال آئی کہ جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ تو اس وقت سے اب تک جو ہے ہم بس پاسز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے جو مختلف سماجی اداروں میں کام کیا ہے، جی ان کی تفصیل کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بنائی ہے اپنی آرگنائزیشن براڈ فورڈ ایسوسی ایشن آف ویژولی امپیئرڈ پیپل، جس میں میں خود بانی ممبر ہوں اور چیئر پرسن بھی رہا ہوں، لیکن پھر میں نے اسٹیپ ڈاؤن کر کے اب میں پبلک ریلیشن آفیسر ہوں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، اور بھی جو افراد ہیں وہ قابل ہیں۔ تو اس کے بعد میں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ ابھی ایک براڈ فورڈ ٹاکنگ میڈیا ہے جس کا میں ڈائریکٹر ہوں، اور رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ ان کے ساتھ بھی میں کام کر رہا ہوں، ایکشن فار دی بلائنڈ، اور اس کے علاوہ براڈ فورڈ ڈسٹرکٹ کیئر ٹرسٹ NHS نیشنل ہیلتھ سروسز کے وہ اندر ہے،
केयर क्वालिटी कमीशन जो है वो है जो एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है नेशनल हेल्थ सर्विसेज को। उनमें अगर कोई भी इश्यू हो तो उनको वो इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शंस के बाद वो फैसला करते हैं कि ये सर्विस ठीक जो है वो मुहैया हो रही है या नहीं। अगर वो कोताही समझते हैं इसमें हो रही है तो वो उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि उसको बंद कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं मज़ीद और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग्स वगैरह करता हूँ और नबीना जो अफराद ब्रैडफोर्ड में हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। आप बसारत से महरूम होने के बावजूद मुख्तलिफ समाजी इदारों में भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप नशरियाती इदारों में भी काम कर रहे हैं, आप एंकर पर्सन हैं। जी तो ये बैक वक्त इतनी सारी जिम्मेदारियां आप अदा कर रहे हैं, तो क्या इस दौरान आपको कोई मुश्किल दरपेश आती है या इन चीज़ों को किस तरह से आप निभा रहे हैं? जी, आपके सवाल से पहले मैं एक बात जो मेरे जहन से उतर गई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। 5 अवार्ड्स में हासिल कर चुका हूँ और सबसे बड़ा अवार्ड है कम्युनिटी स्टार अवार्ड जो मैं समाजी काम करता हूँ उसके एवज मुझे ये मिला है। और डिसेबल पर्सन आते ही है और केयर क्वालिटी कमीशन का भी एक अवार्ड और दूसरे अवार्ड भी मिले हैं। तो बाकी जो सवाल है आपका कि नशरियाती इदारों के साथ मैंने रेडियो से शुरू किया था और मेरा जो टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो यही 2008 से 1997 से मैंने रेडियो से शुरू किया है और 2008 से मैं टीवी प्रोग्राम कर रहा हूँ। लाइव ये प्रोग्राम होते हैं। इस वक्त मैं हदाई टीवी में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी ज़्यादा मैं अपने आप को मशगूल रखता हूँ, अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, इतना ही मैं ज़्यादा मुझे जज्बा और मैं मोटिवेशन मुझे मिलती है मज़ीद काम करने की। और मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि जब मैं टीवी में प्रोग्राम करता हूँ डिसेबिलिटी और हेल्थ के हवाले से और वो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ लोगों को उससे फ़ायदा होता है और मुझे दिली तस्कीन होती है। बरतानिया में माजूर अफराद बिलखसूस बसारत से महरूम अफराद जो हैं उन्हें क्या क्या सहूलतें मैसर हैं वहाँ पे? सबसे जो बड़ी सहूलत ये है कि अगर कोई बच्चा हो, बड़ा हो, किसी एज में भी वो डिसेबल हो जाए, अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो उसको तालीम नर्सरी से लेकर जहाँ तक वो पढ़ना चाहिए PhD तक उसको वो पूरी सपोर्ट देते हैं। उसके बाद अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसके दौरान गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम बनाई हुई है। उसके तहत उनको जो उनकी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो या उनको पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत हो या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो, ये तमाम फंड जो है वो गवर्नमेंट मुहैया करती है। इसके अलावा स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जिससे जो डिसेबल लोग हैं काफ़ी उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर टैक्सी करना पड़े तो आपके पास पैसे होते हैं, आप आराम से टैक्सी करके कहीं जाना चाहें तो अपॉइंटमेंट हो या आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी बहुत सारी सवालियात हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डिसेबल कम्युनिटी है उनको बहुत ही फ़ायदा और कंफर्टेबल फील करते हैं जब इनको इस तरह की सवालियात मैसर होती हैं। आप माजूरी के बावजूद इस बसारत की महरूमी को आपने अपनी किसी भी सरगर्मी में अपने रास्ते में रुकावट नहीं समझा। अल्लाह ताला ने आपको बसारत से तो महरूम हुए लेकिन बसीरत आपके अंदर अल्लाह ताला ने उससे बढ़कर अता फरमा दी। तो आप बसीरत को साथ लेकर इंसानियत की खिदमत में बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो लोग बसारत से या और कोई उन्हें माजूरी है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनके अंदर मोटिवेशन आ जाए और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ताकि वो भी माशरे के लिए एक मुफीद फ़र्द साबित हो सके? मैं समझता हूँ कि माजूरी मजबूरी नहीं है और यही मेरा स्लोगन है। मैं हमेशा टीवी प्रोग्राम में भी लोगों को जो मोटिवेट करता हूँ इसी तरह के मैं ऐसे अफराद को टीवी में अपने शो में मदऊ करता हूँ जो ख़ुद डिसेबल होते हैं, उन्हें वो हाईली एजुकेटेड होते हैं और उनके अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं। मसलन एक नौजवान लड़की है, वो ब्लाइंड है लेकिन वो अकाउंटेंट है, उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है। अच्छा, जब ऐसे और बहुत सारे अफराद हैं जो लॉयर्स हैं
ایک بیرسٹر تھے, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا جب کہ وہ بلائنڈ پیدا ہوئے تھے. وہ یہاں سے 6 ماہ کی عمر میں برطانیہ گئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, لائر بنے, پھر بیرسٹر بنے, پھر وہ اب جج ہیں. تو جب بیرسٹر تھے اس وقت بھی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, جب وہ جج بنے اس وقت بھی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. تو اس طرح سے ہوتا ہی ہے کہ ایسے لوگ جو میرے شو میں آتے ہیں, تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معذوری کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہتے, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو ان کا بھی جی کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسے کام کریں جس طرح یہ لوگ ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے اور اچھی خاصی امپلائمنٹ بھی ہے اور معاشرے میں ان کی عزت بھی ہے اور معاشرے کے لیے سماجی کام بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے میرے جو شو کے جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے, وہ موٹیویٹ ہوں اور اپنی زندگی کو آپ دوسروں کو تو بات کی بات ہے, اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. آپ کا بھائی وطن تو آزاد کشمیر پاکستان ہے. جی. تو آپ لازمی طور پہ 1 سال بعد یا کچھ عرصے بعد واپس یہاں پہ آتے ہیں, تو پاکستان آ کر سفر کے دوران یا یہاں رہتے ہوئے ظاہر ہے کمپیریٹیولی جو برطانیہ میں سہولتیں ہیں وہ یہاں تو میسر نہیں ہیں. آپ کو یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چچا مرحوم 2-3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو وہ بیمار تھے. میں اور میری اہلیہ جو وہ بھی بصارت سے محروم ہیں, اور میرے کزن ہیں وہ بھی بصارت سے محروم ہیں. ہم تینوں جو ہیں وہ میری جو اہلیہ ہیں اور جو میرے کزن ہیں ان کے والد تھے میرے چچا جو ہیں, تو ہم تینوں جو ہیں وہ یہاں ان کو ان کی یادوں کے لیے آ رہے تھے. تو ایئرپورٹ پر جب پہنچے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, جو چیک ان وہاں جو ڈیسک ہے, تو میں نے کہا کہ ہمیں ٹوائلٹ کے نزدیک سیٹ چاہیے کیونکہ ہم ویژنلی ڈیڈ ہیں. تو میرے جو کزن ہیں ان کی نظر کچھ بہتر ہے, وہ اکیلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں, اور لیکن یہ بتا دیا کہ تینوں جو ہے ویژنلی بیڈ ہیں. تو اس نے جب ریکویسٹ بھیجی تو وہاں سے آپریشن مینیجر جو ہے ہمارے پاکستانی, وہ باہر گئے اور جا کے اس خاتون سے کہا کہ ڈونٹ ایشو دا باڈی پاسز بیکاز دے آر آل بلائنڈ دے کی ناٹ ٹریول الاؤن. یہ کہ یہ جو تینوں افراد ہیں یہ بصارت سے محروم ہیں, لہٰذا یہ کہ یہ سفر نہیں کر سکتے, ان کا جو باڈی پاس ہے وہ ایشو نہیں کرنا. تو مجھے بہت شاک ہوا کہ یہ تو پی آئی اے کو تو ہمیں مزید سہولت دینی چاہیے تھی, تو انہوں نے یہ کیسے کیا. تو اس کے بعد میں نے میرے کزن نے کہا کہ میری اتنی نظر ہے کہ میں دونوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں اور میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. تو پھر وہ واپس جا کے لڑکی سے کہا کہ وہ خاتون جو بیٹھی تھی کہ ٹھیک ہے, یہ جو ان کے ساتھ ہے ساتھی, یہ رسپانسبل ہے ان کے لیے اور یہ جہاز میں سفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کے بعد میں دوسری ایئر لائنس پہ میں سفر کر رہا ہوں اب, اور وہ اتنی کیئر کرتے ہیں اور اسپیشل پوچھتے ہیں کہ وہاں جب ہم ٹکٹ بکنگ کرتے ہیں تو وہاں کوشچن ہوتا ہے کہ آئی یو رجسٹرڈ لائن, تو وہاں پہ ہم لکھیں یس, تو پھر ہمارے لیے اسپیشل اسسٹنٹ وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی پرووائڈ کرتے ہیں. اور پوری راستے میں 2 بار سفر کر چکا ہوں. نماز کے لیے بھی جگہ پہ وہاں انہوں نے لائی ہوئی ہے, وہاں پہ خود لے جاتے ہیں, اور جو واش روم میں خود لے جاتے ہیں اور سیٹ پہ واپس اٹھاتے ہیں. پی آئی اے نے کبھی ایسی سہولت ہمیں نہیں ہے. اور یہاں پہنچنے پر یہاں ایئرپورٹ پر بھی کافی, کیونکہ ان میں یہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے ڈسیبلٹی کا, کہ جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں ان کے لیے الگ جو ہے ایک ڈیسک ہونا چاہیے یا الگ لائن ہونی چاہیے. یا جیسے برطانیہ میں ہم جاتے ہیں تو میرے ہاتھ میں وائٹ چھڑی ہوتی ہے, تو پیچھے کیو میں ہوتا ہوں, تو وہاں سے جو بندہ مجھے دیکھتا ہے وہ وہاں سے مجھے لے کر, یا میری اہلیہ بھی ساتھ ہوتی ہیں, لے کر ایک ڈیسک میں لے جاتے ہیں, کیو سے بالکل نکال کر, جو لائن لگی ہوتی ہے لائن سے نکال کر پرائرٹی لائن میں ہم کو لے جا کر ہمارے جو ہے پاسپورٹ وغیرہ چیک کر کے ہمیں پار کر دیتے ہیں. تو یہاں تو اس طرح کے کنسیپٹ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو, ایئرپورٹ اتھارٹی کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے لیے سہولیات جو ہیں جیسے برطانیہ میں ہیں
اسی طرح یہاں بھی ہونی چاہیے. معذور افراد کو اسپیشلی ان کے لیے ٹریٹ ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو چونکہ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو معذوری کی وجہ سے ان کے لیے کیو میں کھڑا ہونا یا ان کے لیے ویل چیئر پر بھی لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا یہ کافی دشواری ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی سہولیات مہیا ہونا چاہیے. فون کے حوالے سے ایک آپ بات کر رہے تھے. جی فون جو ہے جب یہاں آتے ہیں اپنے وطن عزیز میں تو ویسے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہر وقت جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ان کے کافی مشکور و ممنون ہوتے ہیں. لیکن وہی پاکستانی جب یہاں اپنے وطن عزیز میں آتے ہیں ان کے فون جو ہے 2 ماہ سے زیادہ جو عرصہ یہاں رہتے ہیں فون بلاک کر دیے جاتے ہیں اور ان سے ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور میرے کزنز ہیں انہوں نے 41 یا 42,000 روپیز دے کر اپنا فون ٹیکس ادا کرنے کے بعد اپنا فون جو ہے وہ ان بلاک کروایا ہے. تو یہ ہماری ہم کچھ چند عرصے کے لیے آتے ہیں تو ہماری جو سہولت ہے یہ ہمیں ہمارے پاس رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو فون ہمارے پاس ہوتے ہیں اسپیشلی وہ ان میں ایک ایکسیسبلٹی فیچرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے فون کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنے فون کو استعمال کر سکتے ہیں سوشل جو میڈیا میں کہ جو جتنے بھی فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے اور ٹویٹر ہے, یہ سب ان کو ایکسیس آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سہولت جب چھین دی جاتی ہے تو ہم فون بالکل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ نارمل فون ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو جو عام جو لوگ ہوتے ہیں جو سائٹڈ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نارمل فون لے کر 4-5 ہزار کا روپے کا لے کر اس پہ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس لیے میری گزارش ہے یہ میسیج جہاں تک بھی پہنچتا ہے اگر جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچے تاکہ اقوام متحدہ تک یہ پیغام پہنچے تاکہ اس پر وہ غور و خوض کریں اور یہ سہولت جو ہے ہمارے لیے برقرار رکھیں.